السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان پور اتر پردیش سلطان پور ضلع میں ایک بی جے پی نیتا نے انڈین آرمی کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس سے آپ واقف ہو چکے ہوں گے۔ چونکہ انڈین آرمی کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس کو ریوالور دکھایا گیا، جو مسلم ہے، یعنی وہ لوگ کشمیر میں تعینات ہے۔ اب گھر کا ان لوگوں کو نیو ڈالنا ہے، تو گھر میں نیو ڈالنے کے لیے انہوں نے وہ تینوں بھائی آئے تھے، جس میں سے ایک کو اپنے بندوق دکھا کر ڈرا رہا تھا۔ وہ نیتا، بی جے پی کا نیتا، بندوق دکھا کر اسے ڈرا رہا تھا۔ دیکھیے میرے بھائی، جو سرکار آرمی کے چہرے کو سامنے رکھ کر ووٹ مانگتی ہے، انہی سرکار کے لوگ کیا کیا ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں اور کون کون سے انداز میں مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، یہ اس بات کی گواہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کوئی سرکشت نہیں ہے، اور یہ لوگ کسی کو سرکشت رہنے کے لیے دینا چاہتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ بار بار کہتے آ رہے ہیں، اور ہم ویڈیو میں زیادہ تر ان باتوں کو خیال رکھتے ہوئے اپنی بات رکھتے ہیں کہ دیکھو، خود کی سرکشت کرنے کے لیے خود ہی کو تیار رہنا ہوگا، اور اس دیش کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان ہونا ہوگا۔ اس دیش کی مہانتا کو بچانے کے لیے آپ کو ساودھانی کے ساتھ اچھے طریقے سے، جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے اس طرح آپ کو پیش آنا چاہیے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، پیارے ساتھیوں، آگے میں اور آپ سے بہت قیمتی بات کرنے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ ویڈیو میں نئے ہیں، اگر آپ کا دل چاہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لال بٹن دبا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کو بہت طریقے سے کلام پاک کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئی باتوں کے ذریعے سے سمجھایا، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ان کے کہی ہوئی باتوں پر عمل نہ کر کے ہم لوگوں نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا ہے، جس کے کارن ایسی سزائیں، ایسی تکلیفات، ایسی مصیبتوں کا سامنا ہم تمام لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سمے ہے کہ اگر ہم لوگ ابھی بھی سدھر جائیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کو صحیح طریقے پر چلانے اور چلنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آج بھی آپ کے ساتھ ہے، آج بھی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اس پر شرط یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے ہوں گے، اگر استطاعت ہو، طاقت ہو تو حج کرنے ہوں گے۔ ان تمام چیزوں پر آپ کو دھیان رکھنا ہوگا۔ یہ بات آپ کو کس حد تک سچی لگ رہی ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ میرے دوست، دنیا میں یہ دنیا بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے، اچھے کام کر لیں گے، اور ان لوگوں سے بچ کر، اور ان لوگوں کی ہتھ کنڈے کو نہ اپنا کر آپ خود اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ مسلمان ہیں، کل بھی آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ چونکہ مرضی آپ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بنوائی ہے، ایک جنت اور ایک دوزخ۔ جس میں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہیں یا دوزخ میں جانا چاہتے ہیں۔ جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو نیک کام کرنے پڑیں گے، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے دور رہنا ہوگا، لوگوں کو گالی گلوز کرنے سے دور رہنا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہوگا، لوگوں کو اپنی باتوں سے، اپنی زبان سے، میٹھی زبان سے ان کو اپنی طرف، ان کو اپنی باتوں پر اس کو خوش اور اس کو سہمت بنانا ہوگا، اور آپ کو 5 وقت نماز ادا کرنی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا، حج کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینا ہوگا، اندھوں کو، کانوں کو
محتاجوں کو، مسکینوں کو، اس پر آپ کو مدد کرنا ہوگا، تو پھر آپ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مطابق آپ جنت میں جائیں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو گالی دیں گے، لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، لوگوں کو آپس میں لڑوا دیں گے، ایک دوسرے کی غیبت کریں گے، چغل کریں گے، سود کھائیں گے اور ایک دوسروں کو لڑا دیں گے، جیسے دوسرے لوگوں کا، غیر لوگوں کا یہ کام ہے، وہ کام اگر آپ کریں گے تو پھر آپ جہنم جانے کے لیے تیار رہیے۔ جی، اگر آپ لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، ان کو اچھی صلاح نہیں دیں گے تو آپ جہنم جانے کے لیے تیار رہیے۔ وہ آگ، وہ دہکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ اور ایک بات اور بھی جان لیجئے، بڑی مسرت کی بات ہے کہ جہنم بھی ایک دن بھر میں 24 گھنٹے میں 70 بار پناہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے پاس آپ کے بندوں کو مت لائیے، اس لیے کہ ہم بہت خطرناک جگہ ہے، ہم آدمی کو جلا کر راکھ کر دیں گے، اس لیے ان کو کہیے وہ نیک اعمال کرے گا۔ دیکھیے یہ جہنم بھی یہ بات کہہ رہی ہے، تو آپ کو جہنم میں جانے کا بھی راستہ آسان ہے اور اس سے کہیں زیادہ آسان جنت جانے کا ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیے۔ لیکن جہنم میں جانا آسان اس لیے ہے، لوگوں کو برا بھلا کہہ دیجئے، جہنم جانا ہوگا۔ اپنی زبان سے کسی دوسروں کو تکلیف دیں گے تو آپ کو جہنم جانا ہوگا، کسی دوسروں کو غیبت کریں گے، چغل کریں گے تو آپ کو جہنم جانا ہوگا۔ اس کے علاوہ نماز چھوڑیں گے، ایک دوسرے کی غیبت کریں گے اور مسجد میں آ کر گالی گلوچ کریں گے یا کہیں اور جا کر کسی دوسروں کی برائی کھوجیں گے، اس کو اچھی صلاح نہیں دیں گے تو پھر آپ کو جہنم بھی جانا ہوگا۔ نماز چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جو آدمی نماز چھوڑ رہا ہے اس کی زندگی بالکل اچھا، اس میں ایک بات اور ہے، حدیث میں ہے کہ انسان اور جانور میں فرق اتنا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور جانور نماز نہیں پڑھتا۔ جی، انسان بندہ نماز پڑھتا ہے، اچھی باتوں کی صلاح دیتا ہے، اور جانور اچھی بات نہ ہی نماز پڑھتا ہے۔ اس لیے اس میں فرق اتنا ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، حج نہیں کریں گے تو پھر آپ کو جہنم جانے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اور یہ جو سرکار ہے یہ تو سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہے ہی، ان کا ایک ہی منشا ہے، کچھ اگر اچھے ہیں تو کچھ اتنے برے ہیں کہ مسلمانوں کو صرف گالیاں دیتے ہیں، بھائی صاحب مت دو، اتنی تکلیف دو جتنے آپ خود برداشت کر سکتے ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں کو اتنا ہی ستاؤ جتنا آپ خود برداشت کر سکتے ہو، کیونکہ اللہ کی پکڑ جب آئے گی بھائی تو پھر آپ کا پسینہ چھوٹ جائے گا۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی پسینہ چھوٹ جائے گا، کسی دوسرے کو کچھ کہنے کے لائق نہیں رہو گے آپ۔ جو بھی آدمی دوسروں کو برا بھلا کہتا ہے ان کو میری یہ صلاح، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے اچھا خود کی برائی کو دیکھ لیجئے۔ اگر آپ اچھے ہیں، اگر آپ کے اندر برائی ہے، کسی دوسروں کو برا بھلا کہو گے، کتنی خراب بات ہے۔ اور یہ صلاح، یہ باتیں ہر چیز کو سپورٹ نہیں کرتی، انہی چیز کو سپورٹ کرتی ہے، انہی باتوں کو سپورٹ کرتی ہے یہ باتیں جو آلریڈی اچھے کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو اچھے کام کی صلاح دے رہے ہیں۔ اس لیے کچھ بزرگوں کی بات کو یاد رکھتے ہوئے، جو ان کی صلاح ہے ان کو یاد رکھتے ہوئے بھائی صاحب کچھ اچھا کام کر لیجئے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک آدمی مل جل کر اس دیش کو چلائیے تو پھر یہ دیش کی مہانتاؤں کا کیا کہنا، اس دیش کی مہانتاؤں کا کیا کہنا جس دیش میں ہر آدمی ایک دوسرے جلتے ہوں، ایک پلیٹ میں کھاتے پیتے ہوں۔ میرے دوست، اچھے کام کرنے کی عادت ڈالیے، اچھے کام کرنے کی عادت ڈالیے۔ ایک واقعہ ہے
ایک آدمی دوسروں کو بہت گالی گلوج کرتا تھا، دوسروں کو برا بھلا بہت کہتا تھا، یعنی برا بھلا دوسروں کو کہتے 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 اس کے کچھ عمر بیت گئے۔ عمر بیتنے کے بعد جب وہ آدمی خود ہی اس گرفت میں آ گیا جو دوسروں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اب اس آدمی کو احساس ہوا کہ نہیں، ہم نے جو بات کیے، ہم نے جو لوگوں کو تکلیف دیے، طرح طرح کی باتیں ہم نے کی، یہ باتیں غلط تھی۔ تب وہ آدمی یہ بات کہنے پر مجبور ہوا کہ جن لوگوں کو ہم برا بھلا کہہ رہے تھے اصل میں وہ اچھے آدمی تھے، ہم نے اپنے برائی کو چھپانے کی وجہ سے ان کی برائی کو کھوجنے میں اپنی زندگی بتا دی۔ پھر آخر میں وہ آدمی ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ کس سے؟ جن کی وہ برائی کر رہا تھا۔ لیکن اس بیچ وہ آدمی جس کی برائی وہ کر رہا تھا اور جو آدمی اس کی برائی کو سن رہا تھا، وہ آدمی اب کچھ دنوں کے بعد، سالوں بعد اس کے گھر آیا اور وہ آدمی کہنے لگے، بھائی صاحب کیا بات ہے، آپ کی طبیعت صحیح ہے کہ نہیں، خیریت تو؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، آج آپ میرے گھر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جس کو یہ برا بھلا کہہ رہا تھا، ان کا کہنا ہے کہ بھائی کئی دن سے، کئی سالوں سے، کئی مہینوں سے آپ کی برا بھلا ہم لوگوں کو سننے کے لیے نہیں ملتا ہے، برائے مہربانی آپ ہمارے پاس بیٹھیے اور بیٹھ کر ہماری برا بھلا کیجیے، آپ کی برا بھلا کہنے سے ہم کو زیادہ فائدہ ہی ہوتا ہے، یعنی آپ کی برائی سن کر ہم اچھے کام کر لیتے ہیں۔ اب اس آدمی کو احساس ہوا کہ نہیں، ہم نے جو بات کی تھی وہ غلط تھی، ہم نے جو لوگوں کو تکلیفات دیے تھے وہ غلط تھا۔ ایک اور ہم آپ کو واقعہ سے روبرو کرانا چاہیں گے۔ ایک آدمی اور تھا، جو آدمی خاص کر ایک دوسروں کو برا بھلا کہنے پر تلا ہوا تھا۔ آج کے اس دور میں ایسے لوگ آپ کو بہت ملیں گے، بھٹکتے ہوئے بہت ملیں گے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جب آپ دوسروں کے برا بھلا اتنے کرتے ہیں، دوسروں کے برا بھلا کہتے کہتے ان کو کسی دوسرے آدمی کا پلہ پڑا، کسی اچھے آدمی کا پلہ پڑا، وہ آدمی ان سے سوال کیا کہ بھائی صاحب آپ سے ذرا سنجیدگی طریقے سے آپ سے بڑی گزارش ہے کہ آپ سے کچھ باتیں ہم کو کرنی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ مجھے برائے مہربانی ٹائم دیجیے۔ ان برا بھلا کہنے والا آدمی، ان کا کہنا ہے چلو بھائی آپ آج ٹائم لیجیے۔ وہ آدمی ان سے کہنے لگا کہ آپ بچپن سے لے کر کے 55 تک لوگوں کو برا بھلا کہتے آپ کی عمر بیت گئی، اس بیچ آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جو اس کو صلاح، اب جو اچھے آدمی تھے، جو بزرگ آدمی تھے، انہوں نے اس کو سوال کیا کہ آپ بچپن سے لے کر اب تک دوسروں کے برا بھلا کہنے سے، اور آپ کی عمر بیت گئی، دوسروں کے برا بھلا کہنے سے آپ کو فائدہ کتنا ہوا، ذرا آپ بتائیں گے؟ وہ آدمی 2-4-5 منٹ خاموش رہا، 2-4-5 منٹ خاموش رہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ بات پوچھنے سے مطلب کیا ہے؟ آپ جو ہمیں یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ان تمام سالوں میں دوسروں کے برا بھلا کہنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ آدمی جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ میرا پوچھنے کا مطلب آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے، آپ نے دوسروں کے برا بھلا کہنے سے اگر آپ کو کچھ نہیں ملا، فائدہ نہیں ملا، تو پھر بتائیے آپ نے اللہ کے راستے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ابھی تو آپ کا سمے آ گیا کہ آپ کی عمر ڈھل گئی، آپ کی عمر بیت گئی، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کریں گے، کیا آپ ان کے سوالوں کے جواب ڈھونڈ لیے ہیں؟ اب اس آدمی کو بڑا افسوس ہوا کہ یقیناً یہ بات تو صحیح ہے۔ تب انہوں نے کیا کیا؟ ان کا ہاتھ پکڑا، ان بزرگوں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ بھائی صاحب
آپ کی یہ باتیں میری آنکھ کو کھول دی۔ وہ بزرگ آدمی نے کہا کیا اس سے پہلے بھی آپ سے کوئی کہا ہوگا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، دوسروں کو برا بھلا مت کو کہا ہوگا؟ ہاں بہت لوگوں نے کہا ہے لیکن میں نے مانا نہیں، افسوس کہ میں نے مانا نہیں۔ اب میں توبہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ان آدمی کی یہ بات کہنے سے ان کو یہ صلاح ملتی ہے اور وہ آدمی اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی اپنے آپ کو جانچیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی کامیاب لوگوں میں سے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ میرے دوست، اس ویڈیو میں اتنی بات کہتے ہوئے میں آپ سے رخصت لینا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں اور ویڈیو کو سبسکرائب میرے دوست کیجیے، لائک کیجیے، لال بٹن دبائی دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔